آج ہم اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم نام العزیز کے بارے میں جانیں گے۔ یہ وہ نام ہے جو بندے کے دل میں اللہ کی عظمت، طاقت، غلبہ اور بے نیازی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ جب انسان دنیا کی طاقتوں سے خوف کھانے لگے، لوگوں کی رائے سے متاثر ہونے لگے یا اپنے آپ کو کمزور محسوس کرے تو اسے اللہ تعالیٰ کے نام العزیز پر بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ العزیز کا معنی کیا ہے۔ طاقتور ہونا، غالب آنا، ناقابل شکست ہونا، عزت والا ہونا، نایاب اور قیمتی۔ یعنی العزیز کا مطلب وہ ذات جو ہر چیز پر کامل غلبہ رکھتی ہے، جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا، جس کی عزت کامل ہے اور جو ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ العزیز یعنی بہت زبردست ہے، اپنی طاقت میں، اپنی قوت میں، ہر چیز میں۔ تو ہم اس نام کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ العزیز کیسے ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا نام العزیز تقریباً 90 سے زائد مرتبہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ العزیز کیسے ہے؟ یعنی اس کی طاقت کے سامنے سب کمزور ہیں۔ دیکھیں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ آئے، فرعون، نمرود، قارون، لیکن کیا ہوا؟ اب کوئی بھی باقی نہیں ہے، سب مٹ گئے۔ کیا باقی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہت باقی ہے۔ تو یہی ہے اللہ تعالیٰ کا العزیز ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں للہ العزت جمیعا، ساری عزت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ یعنی کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر غالب نہیں آ سکتا۔ انسان کیا سمجھتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ دنیا کی نعمتیں مل گئی، جیسے فرعون جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں، اسی طرح قارون کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا۔ لیکن دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ ملینئر ہیں، بلینئر ہیں، انہیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، وہ امانت ہے، اور یہی امانت ایک دن واپس لے لی جائے گی۔ جب انسان اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ پھر اس کا نہیں رہتا ہے، اس کے پاس وہی اس کا رہتا ہے جو اس نے اپنی آخرت کے لیے آگے بھیجا ہے۔ تو انسان کتنے بڑے دھوکے کا شکار ہے نا، صرف اتنا ہی سوچے کہ ہم کتنا کچھ جمع کر رہے ہیں دنیا کی زندگی کے لیے، اتنا زیادہ کچھ، لیکن کیا ہے، یہاں سے تو ہم نے چلے جانا ہے۔ بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو گھر بار خوبصورت عالیشان محل گھر بنائے انہوں نے، لیکن ان کو رہنا نصیب نہیں ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ اچھا گھر نہ بنائے، لیکن اپنے لیے جو ہے وہ اپنی آخرت کا سامان اس دنیا میں لازمی کرے۔ تو العزیز کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ پر غالب نہیں آ سکتا۔ دنیا میں ہر طاقت سے بڑی کوئی نہ کوئی طاقت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی اس کے فیصلے بدل نہیں سکتا، کوئی اس کے حکم کو روک نہیں سکتا، کوئی اس کی بادشاہت میں شریک نہیں ہے، اور اس کو کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جیسے دنیا کے بادشاہوں کو کیا ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ آگے سے پوری ٹیم اور ساری چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اکیلے مالک ہے ساری بادشاہت کے، ساری کائنات کے، اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے اس میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صرف کہنا ہوتا ہے کن تو فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر العزیز یعنی وہ اپنے دوستوں کو عزت بھی دیتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حقیقی عزت عطا فرماتا ہے۔ لوگوں کی تعریف جو ہے یہ عزت نہیں ہوتی ہے، مال کبھی بھی عزت کی علامت نہیں ہوتی ہے۔ آج کل دنیا والوں نے نا کرائٹیریا عزت کا جو ہے وہ مالدار کو رکھا ہوا ہے، جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں فلاں بندے کی تو ہر جگہ رسپیکٹ ہے، اور لوگ ایسے لوگوں کو رسپیکٹ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں عہدے والے، مال والے، جو لوگوں کی تعریفیں جن کے لیے نا لوگ تعریف کریں، اس طرح کے کوئی بھی عہدے جو ہے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے میٹر نہیں کرتی ہیں۔ نہ ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چیز عزت کا مقام ہے، بلکہ اصل عزت کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کتنی کر رہا ہے۔ کوئی بھی بندہ ہے، چاہے وہ
اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے، فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اس کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، ہر چیز مینس ہر ایک بلیسنگس، مطلب وہ ہر طرح کا دنیاوی سکون جو اس نے چاہا، گھر، مال، دولت، گاڑی، پیسہ، ہر چیز اس کے پاس ہے، لیکن وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر رہا، اور نہ ہی ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کر رہا ہے۔ دوسری طرف وہ انسان ہے جس کے پاس اتنا سب کچھ بالکل بھی نہیں ہے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لوگوں سے معاملات جو ہیں وہ ان کے بہت زیادہ اچھے ہیں، جیسے اسی کو چھوڑ کے اس کے علاوہ آپ علم والوں کی اگزامپل دیکھ لیں، ایک وہ بندہ اس کے پاس ڈھیروں ڈھیر نالج ہے، لیکن اس علم پہ جو ہے وہ عمل نہیں ہے، اور ایک بندہ ایسا ہے جو مطلب بالکل ان پڑھ ہے، اس کے پاس دین کی بہت زیادہ نالج بھی نہیں ہے، نہ دنیا کی ہے نہ دین کی ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگوں کا خیر خواہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مطلب جتنا اسے ہو سک رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ دونوں بندوں میں سے کون سا زیادہ جو ہے وہ افضل بندہ کون سا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک؟ وہی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے۔ تو ہم بندوں سے کیا چیز ریکوائرڈ ہے؟ اطاعت۔ یہ مال، عہدہ، تعریفیں، یہ تو ساری یہیں پہ رہ جانی ہے، انسان کے ساتھ کیا جائے گا کہ اس نے دنیا میں جو ہے وہ کس کی اطاعت کی، کس کی پیروی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، جو عزت چاہتا ہے تو ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو ہم کیا سوچتے ہیں فلاں کی لائف میں نا کچھ بھی اگر ہو گیا تو کیا ہے کہ عزت پہ بات آ جائے گی، اور ہم نے جھوٹ نہ بولا تو ہماری جو ہے وہ عزت خراب ہو جائے گی، ہم اپنی جان جو ہے وہ دنیا میں بچانے کے لیے کتنی ہی مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ یہ مطلب کتنا بڑا دھوکا ہے، کس کے ساتھ دھوکا ہے؟ خود کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہوتے ہیں، ہم خلاف حقیقت بات کر رہے ہوتے ہیں، ایسی بات جو جیسی ہے نہیں ہے اس کو اپنی جگہ سے ہٹانا، یہ بھی ظلم شمار ہوتا ہے، کسی کے حق میں کمی کی جاتی ہے جھوٹ بول کے۔ تو پھر دیکھیں ہم عزت ہمیں کس کے سامنے لینی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں عزت جو ہے وہ لینی چاہیے، نہ ہم دنیا کے سامنے کہتے ہیں کہ ہمارا نام ہو، ہماری شہرت ہو۔ تو پھر دنیا والوں کے آگے جو آپ چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے آگے آپ کو دے دے گا، لیکن آخرت میں آپ کے پاس کیا بچے گا؟ تو ہمیں بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے اپنی آخرت کی، جو کہ ہماری حقیقی زندگی تو وہی ہے، دنیا کی زندگی پرماننٹ نہیں ہے۔ دیکھیے مکہ میں مسلمان بہت زیادہ کمزور تھے، ان پر ظلم کیا جاتا تھا، لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن کس وجہ سے؟ صرف ایک اللہ تعالیٰ کو واحد ماننے کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے۔ لیکن وہی اللہ العزیز پر یقین رکھتے تھے، پھر وہی مسلمان جو ہے وہ دنیا کے امام بنے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ العزیز کی مدد تھی، کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی عزت دیتے ہیں جو دنیا کبھی بھی چھین نہیں سکتی۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ عزت جو ہے وہ آپ نے کبھی لوگوں کی نظر میں نہیں، کوئی بھی اچھا کام کرے تو یہ سوچیں کہ ہاں مجھے اس کا اجر اپنے رب سے چاہیے، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لوگوں سے مجھے اجر نہیں چاہیے، لوگوں سے کبھی بھی اجر کی امید نہ رکھیں۔ اور ہم اکثر نیکیاں لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں تو کس وجہ سے وہ نیکیاں نا ہمارے اعمال نامہ میں ایک طرح سے لکھی جاتی ہیں، لیکن بہت ٹائم بعد ہم کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ وہ ہماری نیکی جو ہے وہ مٹا دی جاتی ہے۔ ہمیں کیا پتہ جتنی نیکیاں اب تک ہم نے کی ہیں کیا وہ ساری ہماری ابھی تک ویسے کی ویسے باقی ہیں؟ ہم بہت سے ایسے ناشکری کے کلمات کہہ دیتے ہیں کہ پھر بہت ٹائم کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری نیکیاں، ہمارا اعمال نامہ کھل تو شاید وہ ہو ہی نہ، کس وجہ سے؟ ہماری اپنی غفلت کی وجہ سے، کہ ہم ان نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح عمر بن خطاب کا ایک قول بھی ہے کہ ہم وہ قوم ہے جسے اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، اگر ہم عزت کسی اور جگہ تلاش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ تو دیکھیں آج ہم کہاں عزت تلاش کر رہے ہیں، ہم کہاں فیمس ہونا چاہتے ہیں دنیا میں، جو کہ آج ہم ہیں تو کل نہیں ہے۔ لوگ کتنا ہی ہمیں یاد رکھیں گے، ایک جنریشن سے دوسری جنریشن، اپنے آباء و اجداد دیکھ لیں کتنے لوگ آپ کو یاد ہیں، کوئی بھی نہیں۔ دیکھیں ایسے ہم بھی بلا دیے جائیں گے، لیکن ہمارا عمل جو آج ہم کر رہے ہیں وہ باقی رہے گا، چاہے وہ اچھا ہے یا برا۔ کوئی ہم سے اچھا سیکھ رہا ہے تو اس نے اس پہ عمل کیا تو ہمیں اس کا اجر ملے گا، اگر ہم کچھ ایسا کر رہے ہیں جس سے لوگ غلط سیکھ رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟
کہ وہ اگلے لوگ جو عمل کریں گے ہمیں ان کا بھی گناہ ملے گا، اس کا بھی گناہوں کا جو بوجھ ہے نا وہ ہم، تو ہمیں اپنی زندگی میں العزیز اس نام کو فیل کرنا ہے، کیسے کہ لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ جب یاد رہے کہ میرا رب سب سے زیادہ طاقتور ہے تو پھر کیا ہوگا، ہمیں لوگوں کا خوف کم ہو جائے گا۔ ہم جو ہے وہ لوگوں سے، بچوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی لوگوں سے ڈراتے ہیں کہ فلاں کیا کہے گا، فلاں، آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے وہ بچوں کو صرف ڈراوا ہی دیتے ہیں، یہ بھی بہت غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بتائیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتائیں بچوں کو کہ اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ پھر جو ہے گناہ انسان کی جو ہے وہ عزت چھین لیتے ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، وہ انسان کو ذلت کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اطاعت کا جو راستہ ہے یہی عزت کا راستہ ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جو ہے وہ اپنی زندگی، اپنا ہر عمل، ہر لمحہ، ہر گھنٹہ، ہر سیکنڈ کو لگانا ہے، اور عزت کے جو ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ لوگوں کی جو ہے وہ ان کے سامنے بہت زیادہ بڑھ چڑھ جانا، یا پھر لوگوں کی وجہ سے اپنے دین کو چھوڑ دینا، حجاب ہو گیا، نماز، قرآن پاک اور سنت، ان سب چیزوں کو لوگوں کی وجہ سے اپنانا، تو دیکھیں پھر آپ کا عمل آپ کس کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں یا لوگوں کے لیے کر رہے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جتنے بھی کام آپ دین کے کر رہے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ سے استقامت بھی مانگیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری عزت ہے۔ اور جب یہ خود کو بہت زیادہ کمزور محسوس کرنے لگے نا، تو اس وقت العزیز کو یاد رکھیں کہ جب حالات مشکل ہوں، جب کوئی بھی ساتھ نہ دے، جب دل ٹوٹ جائے، تو یاد رکھیں کہ میرا رب العزیز ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ جو ہے وہ دعا بھی کریں، اور بہت زیادہ غور و فکر کریں اس نام کے بارے میں، قرآن پاک میں خود آیات تلاش کریں، اس آیت کا کانٹیکس دیکھیں اسٹارٹ میں، کیونکہ صفات اکثر جو ہے وہ آیات کے اینڈ میں آ رہی ہوتی ہے نا، تو آپ نے پھر نا یہ کرنا ہوگا اس آیت کے کانٹیکس میں دیکھیں کہ کیا العزیز کا جو ہے وہ کیا بن رہی ہے، مطلب اس آیت کے اکارڈنگ کیا اس کا معنی، کیا وہ مفہوم دے رہا ہے۔ تو بہت چیزیں جو ہے وہ آپ کو غور و فکر کرنے سے آئیں گی انشاءاللہ۔ تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرنی ہے، اور آپ کا ٹاسک یہ ہے کوئی بھی کیسے گناہ کو چھوڑنے کا پکا عہد کریں جو آپ کی روحانی عزت کو جو ہے وہ کم کر رہا ہے، جو آپ کا دل عبادات میں نہیں لگ رہا۔ اگر آپ کو کچھ بھی ایسا فیل ہو رہا ہے تو کوشش کریں، آپ دیکھیں آپ کا ایسا کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے آپ، ایک ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے، لوگوں کی نظر میں سب کچھ اوکے ہے، فیل ہے، لیکن جب ہم اکیلے بیٹھتے ہیں تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم میں کیا کیا چیزیں برائیاں ہیں، کون کون سی برائیاں ہیں۔ تو تھوڑی دیر اکیلا بیٹھ کے اپنے بارے میں خود کو دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں ٹھیک نہیں ہیں، اپنی ایک طرف برائیاں لکھیں اور پھر ان برائیوں کو اچھائیوں سے ریپلیس کریں، کوشش کریں آج ہی عمل کریں، کیونکہ دنیا جو ہے وہ عمل کی جگہ ہے، اور آخرت جو ہے وہ عمل کی جگہ نہیں ہے بلکہ جزا کی جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس نام کو مزید جاننے کی خود بھی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی صحیح معرفت نصیب کرے، تاکہ ہم اس دنیا میں اچھے اچھے عمل کریں، ایسے عمل کریں جن سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ آمین ثم